سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المكرمين محب الفكراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना साहिबुल जिहाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार जिहाद फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। इरशाद बारी ताला है, शक अल्लाह ताला ने
ان لوگوں کو پسند اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل جہاد یہ ہے کہ تو اپنے نفس اور خواہشات کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا لے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی ہستی پاک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس معصوم نوری وجود کا تذکرہ پاک کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کی محبت اہل ایمان پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے، جو سفینہ نجات ہیں، یہ شجر ہدایت ہیں، اور ناظرین کرام ان کی نشو و نما آب تطہیر سے ہوئی تھی۔ اور وہ جو امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے نعت کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے 1.5 برس کی عمر میں جن کا وصال پاک ہو گیا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آزردہ تھے، غمگین تھے، اور کفار جو تھے ان کو یہ موقع ملا کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اب ان کی نسل جو ہے وہ نسل بریدہ ہو گئے۔ تو اللہ کریم نے اس وقت جو تھی سورہ کوثر نازل فرمائی تھی، اور سورہ کوثر کا آج بھی کوثر کے کئی معنی، اس پہ بے شمار تفاسیر علماء نے لکھی ہیں، لیکن ایک جو بات نظر آتی ہے اس کا ایک حصہ جو ہے کہ اللہ کریم نے فرما دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، اور تیرا ذکر ہی میرا ذکر ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر گویا اللہ کا ذکر ہے، آج تک ہو رہا ہے، 14.5 صدیاں گواہ ہیں، بلکہ میں اگر کہوں کہ نور صبح ازل سے لے کر شام ابد تک تذکرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ دنیا کا کوئی خطہ آج ایسا نہیں جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں ناظرین کرام جہاں پہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا 5 وقت بلند نہ ہوتی ہو، کوئی جزیرہ دنیا کا جہاں انسان رہتے ہیں، اور جہاں انسان نہیں رہتے وہاں ملائکہ یہ صدا بلند کرتے ہیں، عرش پہ بھی ان کے تذکرے ہیں، فرش پہ بھی ان کے تذکرے ہیں، شمال و جنوب میں، شرق و غرب میں انہی کے تذکرے ہیں، اور یہ کائنات ساری انہی سے ہے۔ یہ کلیاں، پھول، غنچے، رنگ و بو، موج صبا کیا ہے، نبی کے حسن کی خیرات ہے، اس کے سوا کیا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جو ان کی محبت میں، میرے اہل بیت کی محبت میں مرا اس سے شہادت کی گویا موت پائی۔ اور ناظرین کرام، جو اپنے قلوب میں، جن قلوب میں اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی، یہ میں خلاصہ حدیث کا بیان کر رہا ہوں، منکر نکیر ان سے سوالات بھی نہیں کریں گے۔ ان کی محبت، ان کی چاہت، ان کا ادب جو کرے گا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ کے اہل بیت اطہار ہوں، آپ کے صحابہ کرام ہوں، آپ کے اولیاء کرام ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ دینے والے جانور ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شے کو نسبت ہو گئی، اگر وہ خشک تنے کھجور کے کو نسبت ہو گئی، امام حسن علیہ السلام کا مجھے فوراً بات یاد آ گئی، آپ جب یہ تذکرہ کرتے تھے اس کا کیا ہے اس خشک جو تھا تنا کھجور کا، اس نے ہنانا، جب اس کا ذکر کرتے تو بہت زیادہ آپ کی چشم مبارک سے آنسو جو تھے وہ جاری ہو جاتے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے کہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہ تم اس کے زیادہ حقدار ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ بہنی چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ محبت کی باتیں ہیں، عشق والوں کی باتیں ہیں، ادب والوں کی باتیں ہیں۔ جس نے جو پایا ادب سے پایا، اور جو ادب سے گر گیا وہ فارغ ہو گیا، اس کا ایمان چلا گیا۔ اس لیے جب ہم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکارے پاک کریں تو ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے، آپ کا ذکر پاک جب آئے تو درود پاک پڑھیں، اور ادب کے سلیقے اور کرینے جتنے ممکن ہو سکتے ہیں انسانی حتا اختیار میں وہ سارے استعمال کرنے چاہیے، وہ الفاظ استعمال کریں۔ اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ابتدا کر رہا ہوں جی خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر قرآن حکیم کی معرفت کسے حاصل ہوگی؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام خود منبر بچھائیں اور فرمائیں کہ اللہم ایدہ بروح القدس، وہ آپ کی اس بات کو میں تائید دے رہا ہوں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بات سے کہ فرماتے ہیں الصبح بدا من طلعتہ، واہ واہ کیا یاد کرایا آپ نے، واللیل دجا من وفرتہ. واہ واہ. تو جن سے پتھر کلام کریں، جن سے لکڑیاں درخت بولیں، ان سے نسبت انسان کی کتنا اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے آپ کا امتی بنایا ہے. واہ واہ. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جامع کمالات ہیں. وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدِ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کو دنیا میں نہیں رکھا. اس میں سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ قیامت تک زمین و آسمان کے صفحے پر لکھ دیا جائے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. واہ. انا اعطیناک الکوثر کہہ کر اللہ رب العزت نے ابتر کہنے والوں کو تو اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا. لیکن اس کلمے کی بدولت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہیں کہ جی آپ کی اولاد نرینہ نہیں رہی، آج اللہ تعالیٰ نے آپ کی ازواج مطہرات کو ہماری مائیں قرار دے کر امت کو آپ کی اولاد قرار دے دیا ہے. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے اگر دنیا میں حیات رہتے تو وہ نبی ہوتے یا نہ ہوتے، یعنی امتی ہو کر جو قرآن و سنت کا اس نقطہ نظر سے مطالعہ کرے کہ مجھے کوئی ایسی بات مل سکے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میرے نبی میں یہ کمال نہیں تھا، تو اس کی اور فلاں نبی اس معاملے میں افضل تھے حضور سے، جی ہاں، اس کے امتی ہونے پر تف ہونے کے علاوہ ہم اور کوئی کلمہ نہیں بول سکتے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے اگر باقی رہتے وہ نبی ہوتے یا نہ ہوتے. اگر وہ نبی ہوتے تو آپ خاتم النبیین قرار نہیں پاتے. واہ واہ. اور اگر نبی نہ ہوتے تو لوگوں کو کہنے کا موقع ملتا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نبی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد نبی، داؤد علیہ السلام کی اولاد نبی سلام اللہ علیہم اجمعین، آپ کی اولاد نبی نہیں ہے. تو یہ حکمتیں ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو اس ختم نبوت پر مہر لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں قادر مطلق ہوں، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لخت جگر نور نظر دیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا کہ اگر تم سے بھی آزمائش کے طور پر چھوٹی عمر میں تم سے اولاد نرینہ لے لوں تو اس پر میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ حضور علیہ السلام نے اولاد کے ساتھ محبت کے کیا مظاہر دیے ہیں. اللہ اکبر. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اولاد سے محبت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی نہیں دیکھا. جی آپ کی طرف آتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قادری صاحب، رضا ہے ان کی خدا کی مرضی، خدا کی باتیں کلام ان کا، خدا کا ملک اور حکومت ان کی، خدا کی شاہی نظام ان کا.
इन्ना आतैना कल कौसर। क्या सुभान अल्लाह। अच्छा गाज़ी साहब, बात यह है कि इंसान को अपनी ज़ात की बका और अपने नाम की सर्वाइवल के लिए अल्लाह ताला ने औलाद की बिसाखियाँ अता की हैं। हम लोग मोहताज हैं कि हमारे नाम की बका और हमारी ज़ात का तसलसल जो है हम औलाद के अंदर देखते हैं। बल्कि यूँ कह लीजिए कि हम अपने अरमानों की तकमील जो है वो औलाद के ज़रिए करते हैं। वो अरमान जो हमारी अपनी ज़ात में पाए तकमील को नहीं पहुँचते, हम औलाद के ज़रिए पूरे करते हैं। लेकिन एक बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शर्फ़ इंसानी की अज़मत उसको मोहताज नहीं रहने दिया नस्ल इंसानी का बकाए इंसानी का। ठीक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शर्फ़ और अज़मत का ताज जिसे पहनाना है उसे पहना देता है। ठीक है। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किसी चीज़ का मोहताज नहीं रहने दिया। इसकी मिसाल औलियाए किराम में, आपकी तो शान वराउल वरा इमामुल अंबिया सैयदना अली अजमेरी, ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही, सुभान कौन अल्लाह सी है ये, मुजर्रद ज़िंदगी गुजारी है इन्होंने। जी जी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक पैमाना, एक यार्ड स्टिक और एक कसौटी और मायार दे दिया, और वो है ज़ात मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम, जिस पे आपके ईमान को भी परखा जाएगा, आपके अमाल को भी परखा जाएगा। जो उस पे पूरे उतरेंगे, अल्लाह ताला ने आपकी ज़ात को एक ऐसा पैमाना और मायार मुकर्रर कर दिया कि जो जो चीज़ आपकी ज़ात से मंसूब होती चले जाएगी, जैसे मखलूक में, अम्बिया में आप सबसे आला मकाम पर हैं, जो चीज़ आपसे मुंसलिक होती जाएगी, मंसूब होती जाएगी, जो ज़ात वो ख़ुद भी बेमिसाल बेमिसाल होती चली जाएगी। मैं अब इसकी इसको यूँ कहें, जितना जितना कुर्ब मुस्तफ़ा किसको हासिल है, अज़मतें उतनी मिलती जाएंगी। अब अगर कोई बिलाल हबशी बन जाएगा तो फिर वो ग़ुलाम भी बादशाहों के सर का ताज बन जाएगा। अब मैं आपके सामने कुरान करीम के चंद हवाले रखूँगा जिससे ये अंदाज़ा होगा नाज़रीन को भी कि रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ात से मंसूब होने के बाद वो किस दर्जा कमाल को पहुँचे। इस्लाम मौजूद था, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक दीन इस्लाम मौजूद था, लेकिन मेरे रब ने इरशाद फरमाया आल इमरान के अंदर, वहीं यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु। अब जिसने अब ये दीन इस्लाम की निस्बत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से हुई तो अल्लाह ने फरमाया कि मुझे इस दीन के सिवा कोई दीन कबूल नहीं है। आल इमरान के अंदर फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अगली बात देखिए, रब का पसंदीदा तरीन दीन इस्लाम। अगली बात देखिए, उम्मत रब का चॉइस ही चॉइस ऑफ अल्लाह। अल्लाह राजी भी इसी दीन से है। अच्छा, जब उम्मत मुस्तफ़ा जो है इसको निस्बत हुई नबी करीम, उम्म तो दूसरी भी थी ना, लेकिन जब निस्बत हुई आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन, कि हमने लौह पर लिख छोड़ा था कि सबसे बेहतरीन उम्मत मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत होगी। यू आर द बेस्ट पीपल, यू आर द बेस्ट पीपल, बेस्ट नेशन, ये बता दिया। अब किताब जो है अगर वो आपकी ज़ात से उसको निस्बत हुई, इल्हामी किताब तौरात भी थी, ज़बूर भी थी, इंजील भी थी, लेकिन कुरान करीम को निस्बत आपसे ही अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि ये वो किताब है, हमने बाकी किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन इस किताब की हिफाजत हम खुद फरमाएंगे। और शहर को निस्बत अगर आपकी ज़ात से हुई, अल्लाह ने फरमाया उम्मुल कुरा है, ये मक्का उम्मुल कुरा है, और इसके तकद्दुस की कसमें अल्लाह ने याद फरमाई कि निस्बत थी मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से। फिर ज़ाते मुस्तफ़ा की क्या इरशाद, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ताला आपको लोगों से महफूज रखेगा। अज़वाजे मुतहरात जब आपके किताब भी महफूज, ज़ात भी महफूज, कलाम भी महफूज, और पैगाम भी महफूज, औलाद भी महफूज, अज़वाज भी महफूज, सहाबा भी महफूज, औलिया भी महफूज। और जो आपके हरम में जो आपके हरम में दाखिल हुआ, या निसा नबी लस्तुन्ना काहदि मिनन निसाई, ए मेरे नबी की बीवियों, जब से तुम मेरे नबी के हरम में आई हो ना, कायनात में तुम्हारी मिसल की और औरत नहीं हो सकती, तो उसको बेमिसल करार दे दिया। मोजज़ात तमाम अम्बिया, इन मोजज़ात की नवाजिश एक अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है, तमाम को मोजज़ात अता हुए, लेकिन जब मेरे नबी को मोजज़ा अता हुआ तो उसकी रिफ़त का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेराज का मोजज़ा जो है, औलाद अता फरमाई तो ऐसी औलाद कि उनके ऊपर हिदायत तहीर से उनको ढांप दिया और फरमा दिया कि ये मुताहर हैं, ये पाक भी हैं और पाक करने वाले भी हैं, ताहिर भी हैं, ये मुताहर भी हैं। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जने जी बिल्कुल, रियाज निजाबत पे लाखों सलाम, और मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे सब किबला ये बहुत उनकी रगों में, अब मैं तो इस तरह सोचता हूँ ना, सैयदना अब्दुल्ला 1.5 बरस की उम्र में अल्लाह ताला की तरफ अल्लाह ने वापस बुला लिया उनको, और जन्नत में वो हूरें उनको दूध पिला रही हैं और जन्नत में हैं वो। लेकिन इसका दूसरा पहलू कि उनकी रगों में वो नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। वाह वाह, ये नूरी वजूद, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। गैस साहब के बहुत खूबसूरत बात आपने की, और ये जो जिक्र चल रहा है हुज़ूर सरवरदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत पाक का, कि जिसने आपको देख लिया फ़कत मोहब्बत के साथ, ईमान के साथ, एक नज़र देख लिया,
اس کو مقام وہ ملا کہ کوئی لاکھ کوششیں کرے وہ مقام نہیں پا سکتا۔ جی ایس دارا کی آپ کی بات کی قطع کلامی ہوتی ہے، مجھے بڑا افسوس ہے، مجھے کرنی پڑتی، لیکن زیادتی ہو جائے گی۔ جی ایس دارا نے جو کتاب لکھی نا سیرت رسول عربی کی، بیرسٹر تھے، لاہور میں پریکٹس کرتے، انگریزی میں بھی لکھی، اردو میں بھی لکھی۔ اس نے لکھا کہ جس خوش بخت نے جس خوش بخت نے اس من موہن کی صورت کو محبت کی ایک نگاہ سے دیکھ لیا، اس کے زندگی بھر کے پاپ جھڑ گئے۔ صحابی کی ڈیفینیشن دیکھیں کیسی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جن کو فقط ایک نگاہ دیکھنے کا یہ ثواب ہے کہ عبادات کرنے والے اس مقام کو نہیں پا سکتے، تو جن کی رگوں میں ان کا نور چل رہا ہے ان کا مقام کیا ہوگا، ان کی رشتہ داری کا درجہ کیا ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ جو آپ کے بیٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ نام آپ کو کتنا پیارا لگتا ہے، اپنے والد گرامی کا نام ان کو دیا۔ اور قبلہ آپ اندازہ فرمائیں کہ کل قیامت کو یہ معصوم بچے اپنے اپنے ماں باپ کی شفاعت کر رہے ہوں گے، ان کے لیے رو رہے ہوں گے، یہ عبداللہ جب اٹھیں گے تو ان کے بابا ساری کائنات کی شفاعت کر رہے ہوں گے، سبحان اللہ۔ یعنی ان کی والد گرامی اور ان کی بہن، ان کے تمام رشتہ دار امت کی شفاعت کر رہے ہوں گے۔ اب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بہنیں، جی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اب حضور جی جی ان کی بہنیں بھی، ان کے ماموں بھی، ان کے بھائی بھی، ان کی ساری رشتہ داریاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک، حضور کے اہل بیت اطہار، اللہ نے ان کو پاک کر دیا۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں بھی یہ شامل ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کو یہ پاکیزگی کیوں عطا کی؟ اگلی آیت بھی پڑھ دینا، آپ تو حافظ ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ ارشاد فرمایا سورہ شورى میں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت اور مودت رکھو۔ یہ رب نے سکھایا ہے، رب نے سکھایا، اعلان اپنے مصطفیٰ کریم سے کی زبان فیض ترجمان سے، اور کیسے سکھا دیا بات یہاں پر حکم رب کا ہے۔ سبحان اللہ، اہل بیت اطہار کی توقیر، عزت، ادب حکم اس کا ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اور اللہ نے سکھایا، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے ہاتھ چومتے کہتے ہاکذا امرنا، ہمیں یہی امر دیا گیا۔ اور علماء نے لکھا جب صحابی ہاکذا امرنا کہہ دے تو اس سے مراد امر مصطفیٰ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے بھی سکھائی اپنے اہل بیت کی مودت، اور اللہ نے بھی جب سکھائی تو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوا کے سکھائی۔ اب آپ اندازہ کریں رب ہمارے ماں باپ نے بھی ہمیں یہی سکھائی، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ طہارت دائمی کیوں عطا کی؟ یہ ایک بہت بڑی مزے کی بات ہے اور ایمان افروز ہے کہ ہم نے جب قرآن مجید کو پکڑنا چھونا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے لیے طہارت کا پابند کیا گیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو مت مس کرو مگر اس حال میں کہ تم پاکیزہ ہو۔ اب جس بندے نے قرآن کو چھونا ہے وہ وضو کرے گا یا وہ غسل کرے گا، پاکیزگی اختیار کرے گا، لیکن اہل بیت نے چونکہ دائماً قرآن کے ساتھ رہنا تھا، ہاں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ حوض وسلم کوثر تک جائیں گے، قیامت کے دن تک آقا نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین لو ان تمسکتم بہما لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ فرمایا دو ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، یہ قرآن اور میرے اہل بیت میری عطرت ہے۔ فرمایا لن یتفرقا، یہ جدا کبھی ہوں گے ہی نہیں، حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ تو چونکہ میری بات مکمل کر لینے دیں، قبلہ اجازت دیں، چونکہ انہوں نے دائماً قرآن کے ساتھ رہنا تھا سو خدا نے ان کو دائمی طہارت عطا کر دی کہ یہ قرآن سے چونکہ جدا ہی نہیں ہوتے سو ان سے طہارت کبھی جدا نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی واپس آگے جی پھر اہل بیت اطہار. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب علیہ السلام سے شکایت کی کہ قریش جب آپس میں ان کی ملاقات ہوتی ہے، باہمی ملاقات ہوتی ہے، تو یہ دید و دل فرش راہ کر دیتے ہیں، شیر و شکر ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ان کے رنگ بھی متغیر اور ان کے چہرے بھی متغیر اور رویوں میں بھی تبدیلی ہم محسوس کرتا ہوں. فرمایا والذی نفس بیدہ، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یدخل قلب رجل الایمان، کسی بندے کے دل میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا، ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا حتی یحبکم، جب تک وہ تم سے محبت نہ کر لے، للہ ولرسولہ، اپنے رب کے لیے اور اپنے رسول کے لیے، ولقرابتی، اور میری نسبت اور قرابت کی وجہ سے. ایمان کا داخلہ بھی آپ نے اس کو فرما دیا کہ وہ داخل ہو ہی نہیں سکتا ایمان، تو بندہ کیسے صاحب ایمان ہوگا. اور آپ نے ارشاد فرمایا کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامت. اے لوگوں ایک بات یاد رکھنا، ہر نسب اور حسب قیامت کو ختم ہو جائے گا، الا ما کان من سببی و نسبی، لیکن میرا نسب قائم رہے گا. یہ تمہیں دنیا میں بھی نفع دے گا اور آخرت میں بھی نفع دے گا. افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمیں جس ذات سے شفاعت کی توقع اور امیدیں ہم نے وابستہ کر رکھی ہیں، آج اسی ذات پر بھی حملے ہیں اور اسی اہل بیت اطہار پر بھی حملے ہیں. نسب تو نہ آپ کا باقی رہے گا نہ میرا باقی رہے گا، نسب اہل بیت کا باقی رہے گا. اور فرمایا قیامت تک، فرمایا یہ دنیا میں بھی تمہیں نفع دے گا اور آخرت میں بھی تمہیں نفع دے گا. فرمایا افسوس کی بات، مجھے افسوس ان لوگوں پہ، میرے نبی نے افسوس ان لوگوں پہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کا نسب نفع نہیں دے گا. فرمایا میرا نسب تمہیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گا اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گا، اس میں کوئی شک نہیں. تو میں اللہ کے رسول نے نفی فرمائی اس بندے کی ایمان کی جس کے دل کے اندر حب اہل بیت نہیں ہے. تو آپ کہاں سے ایماندار، میں کہاں سے ایماندار، جب دل ہمارے اہل بیت کی محبت سے خالی ہے. ایمان تو خیرات ہے ان دروازوں کی جو اہل بیت اطہار کے دروازوں کی خیرات کا نام ایمان ہے. اچھا جی آپ کی طرف آ رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. ہاں وہ ذرا اس کا ترجمہ کرو یار. جی ہاں، کہ عزت اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافقین یہ بات نہیں جانتے. اور ہر حرف جو زبان سے نکلے، خیال ذہن سے احرام باندھ کر نکلا، ہر ایک لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک لفظ محمد کے نام پر نکلا. ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تھا. یہ تو بہت ہی نازک معاملہ ہے. اور جب ان کا ذکر پاک آئے کوئی لفظ نہیں کہنا جو ادب سے ذرا گرا ہوا، کہا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. ایک بات آپ نے بیان فرما دی انٹرو میں، لا تقولوا رائنا، وہ لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین بولتے تھے، اس کو غلط کر کے اللہ نے لفظ ہی منع کر دیا. ایک اور لا ترفعوا، میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں صحابہ کی نیت کا اللہ کو تو پتا تھا نا. آپ اندازہ فرمائے ایک اور جگہ، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. یہ ساؤنڈ پیچ تو نیچرل ہوتی ہے، ایک آپ کی ہے ایک میری آواز بلند بھی ہو سکتی ہے کسی، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا یہ نیچرل ہونے کے باوجود میرے نبی کی آواز سے کسی کی آواز اونچی نہ ہو، کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ بہت نازک مقام ہے. ڈاکٹر محمد عبید اللہ سے جب میں ملا نا، جا کے پیرس میں گیا تھا لیکچر دینے میں، تو ان سے میں نے کہا آپ بہت دھیمے بہت بولتے ہیں، قدرتاً بھی ان کی آواز. تو انہوں نے کہا جب سے میں نے یہ بچپن میں آیت پڑھ لی تھی نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، اور میں اس لیے اپنی آواز کو اب معلوم نہیں کہ آپ کی آواز کی بلندی کیا ہے. تو کیا ادب ہے جی، کیا ادب ہے. غازی صاحب قبلہ، میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نرینہ کا وصال فرما جانا، اور بچپن میں ہی کسی کو یہ 1.5 سال 2 سال کی عمر کے اندر وصال فرما گئے، یہ جہاں اس کی کئی حکمتیں خان صاحب نے کچھ آپ نے بیان کی، کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ ان کا امت میں زندہ رہنا امت کے لیے بہت بڑا امتحان ہونا تھا، بہت بڑا امتحان بھی تھا. ہوا نہیں کربلا؟ جی میں اسی طرف آنا چاہتا ہوں. اندازہ کریں کہ حضور نے ایک باب الاذان میں تمام محدثین کے ہاں ایک بحث چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی یا نہیں دی. تو اس میں ایک امام ترمذی ایک روایت لائے کہ وہ اذان دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، وہ حضرت بلال سے کہا تھا، حضور علیہ السلام نے اذان نہیں دی. پھر ایک
واقعہ ملتا بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک بار اذان دی کہ اذان بھی عبادت بنے اور حضور کی سنت بنے آپ. لیکن ایک بہت پیاری بات امام ابو الحسن شاذلی نے لکھی. انہوں نے کہا کہ اگر حضور علیہ السلام اذان اس لیے نہیں دیتے تھے مسجد نبوی میں کہ اگر آپ اذان دیں حی علی الصلاۃ اور کوئی نہ آئے تو ایمان سے جاتا رہے گا. اللہ کہ حضور اذان دے کے کہتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو کوئی نہ آئے کیسے ممکن ہے کہ اس کا تو ایمان برباد ہو جائے گا. حضور کی اذان امت کا امتحان بن جانی تھی. واہ 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 واہ. بیمار ہو کوئی کس طرح کس حال میں ہو اسے آنا تھا. وہ کون سے حضرت عبداللہ بن مسعود تھے آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ سبحان تو وہ ابھی باہر دروازے پہ تھے ادھر ہی بیٹھ گئے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. رسول اللہ کی پکار پر جواب دینا تو ایسے ہے جیسے خود اللہ کی پکار پر نماز چھوڑ دو نماز میں بھی سن لیا تو فوری بھاگو بھاگ کے بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاؤ. اب حضور علیہ السلام کے اپنے بیٹے جیسے یہ اذان امتحان بننی تھی حضور نے اذان نہیں دی ایسے حضور علیہ السلام کے اپنے بیٹے اگر اس دنیا میں ہوتے. ابھی تو امت آزمائی گئی حضور کے نواسوں سے امت کو آزمایا گیا. حضور کے بیٹے ہیں یہ بھی حضرت مولا کوئی شک ہی نہیں مولا علی المرتضیٰ بھی حضور کے بیٹے ہیں. اس پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم. انہوں نے کہا جائز ہے یہ کہنا علی چونکہ حضور کے داماد بھی ہیں تو داماد بھی بمنزلہ بیٹے کے ہوتا ہے. یہاں ابناء میں علی بھی شامل ہیں. اب تو لوگوں کو یہ مصیبت کھڑی ہو گئی کہ ان کو بھائی نہیں کہنا چاہیے. حضور نے بے شک کہہ بھی دیا ہمیں بھائی نہیں کہنا چاہیے. اللہ کے بندو وہ ہیں ہی بھائی حضور کے. چچا کا بیٹا بھائی ہوتا ہے. ان کی والدہ کو حضور نے اپنی والدہ کہا. یہ حضور کے رشتوں سے حضور کو کیوں جدا کرتے ہیں. اور غازی صاحب آپ کی اجازت سے یہ بات کہوں گا بعض لوگوں نے توحید کو سامنے رکھتے ہوئے مقام مصطفیٰ کو گرانے کی کوشش کی. اب کچھ لوگوں میں یہ بیماری آ رہی ہے کہ وہ مقام مصطفیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے مقام مرتضیٰ کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا سہارا لیتے ہوئے. حضور علیہ السلام اپنے ان رشتوں کے بغیر خوش نہیں ہیں. بھائی بس ادب ہے جی خان صاحب ادب سے جو رفتیں عظمتیں ادب سے ملتی ہیں. یہ سوچ ہی مجھے یہ بتائیں یہ ملحدانہ سوچ نہیں بن جائے گی کہ ہم رات کو بیٹھیں کتابیں نکالیں اور ہم کوشش کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو عظمت ہے یہ بھی نہیں یہ شان بھی نہیں یہ شان بھی نہیں ہم ثابت کریں. یہ خیال یہ سوچ برباد نہ ہو گیا بندہ. خیال و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے سبحان اللہ نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے. واہ واہ واہ. قرآن و سنت کا متفقہ فیصلہ تو یہی ہے جس کو آپ نے شعر کی صورت میں بیان کر دیا. اگر ہم مثالوں سے یہ لینا چاہتے ہیں تو میں اختصار کے ساتھ ایک دو مثالیں پیش کروں گا. ارشاد کہ سیدنا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جن کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قرآن کمیٹی کا چیئرمین بنایا. ان کی والدہ کا انتقال ہوا. آپ کافی عمر کے ہو چکے تھے. تشریف لے سوار ہو کر جنازہ پڑھا. جنازے سے فارغ ہوئے. جب فارغ ہو کر سواری پر سوار ہونے لگے تو سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے ان کی سواری کی باگ پکڑ لی. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ حضور آپ اور یہ مرتبہ. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہا قضا امرنا ان نفعل بالعلماء کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم علماء کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کریں. فوراً ہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں بوسہ دے کر چوم کر فرمانے لگے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک کریں. یہ تو حضرت زید بن ثابت کی ایک مثال میں نے تھی. اسی ضمن میں ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ میں حضرت امام علی رضا جو بیٹے ہیں موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے وہ جب نیشا پور پہنچتے ہیں تو وہاں کے قاضی ابو زرع اور اسلمی اور دیگر بڑے بڑے محدثین آتے ہیں اور اجتماع ہو جاتا ہے ہزاروں کا جس میں 20,000 آدمی تو دوات قلم لے کر ان کی حدیث پاک کو نوٹ کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. وہ ان سے گزارش کرتے ہیں کہ حضور ہم آئے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی زیارت کروائیں. پردہ ڈالا ہوا تھا. جی انہوں نے پردہ کیا. انہوں نے جب پردہ ہٹایا تو جو کیفیت ہوئی لوگوں کی بے ہوش ہو گئے لوگ. جی ہاں ان کے سواری کے سم چومنے لگے.
اللہ، ان کے ہاتھ تو پاؤں تو کجا، ان کی سواری کے سم صاحب یہ مسلمان جو ہیں کہ یہ نیشا پور میں حضرت امام علی رضا کی موجودگی میں، آخر یہ کیا ہے؟ ان ائمہ اہل بیت کے ساتھ علماء امت نے محبت کر کے ہمیں قیامت تک آنے والوں کو درس دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ہم یہ کہتے تھکتے نہیں کہ اگر کسی نے سنت سیکھنی ہو، اگر کسی نے حدیث کے معاملے میں صحیح منزل پانی ہو تو وہ عبداللہ بن عمر کو پڑھو۔ عبداللہ بن عمر سے جب ہم ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے نسبت رکھنے والی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ جب مسجد میں آتے ہیں، ممبر مبارک پر ہاتھ پھیر کر اپنے بدن پر ہاتھ مل رہے ہیں۔ ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہم نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جو محبت کے انداز دیے، اس کو اگر اس خطے میں بیدار کیا تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے۔ اور اقبال کہتا ہے دار مش پوشید آز چشم جہاں، آج سمے شب دیز تو دارد نشاں۔ یا رسول اللہ، میں اپنے دل کو لوگوں سے چھپا کے رکھتا ہوں اس لیے کہ میرا جو دل ہے نا، اصل میں یہ جو آپ کی سواری مبارک ہے نا، یہ آپ کے جو گھوڑا ہے اس کا جو سم ہے اصل میں وہ میرا دل ہے، چونکہ وہ سم جو ہوتا ہے وہ دل کی شکل کا ہوتا ہے نا، ایسے پان کی شکل کا، تو اقبال کا دل جو ہے وہ آپ کی سواری کا سم مبارک ہے۔ تو سیدنا حضرت عبداللہ تو لخت جگر ہیں، ان کا نام نامی جس زبان پر آتا ہے، ہمیں تو علماء نے یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو محبوب بنایا ہے۔ اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی ہر شے، محبوب کے نام جو ہے محب سے پہلے ہو، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد الرسول اللہ بعد میں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پہلے ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ بعد میں ہے۔ تو اس نقطے کو کسی نے بڑا خوبصورت محبت والے نے سمجھایا کہ پہلے زباں حمد سے پاک ہو لے، پھر نام لے وہ حبیب کبریا کا، پھر نام لے وہ حبیب کبریا کا۔ اچھا جی، سیدنا عبداللہ، جب یہ سیدنا عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہتی ہیں نا، تو ایک زبان پہ، قلب پہ ایک خاص کیفیت نہیں طاری ہوتی اہل محبت کے؟ باپ بھی یاد آ جاتا ہے، بیٹا بھی یاد قاسم آتا ہے جب کہتے ہیں تو کتنا لطف آتا ہے، ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، میں تو سمجھتا ہوں ایک قربت سی نسبت، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے باپ اور بیٹے کے رشتے کو جلا جو ہے میسر آتی ہے جب آپ رسالت امام علیہ السلام کے صاحبزادوں کا نام لیتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے اولاد سے خود بھی محبت فرمائی اور لوگوں کو تربیت بھی فرمائی، اور دوسروں کی اولاد سے بھی محبت کی، اپنی اولاد سے بھی کی، دوسروں کی اولاد سے محبت کی۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا جو ڈراپ بیک وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد سے محبت تو کرتے ہیں، دوسرے کی اولاد سے محبت نہیں کرتے۔ اسامہ بن زید کو بھی کوئی گود بٹھا کے دیکھے نا، سبحان اللہ، اس کو بھی کوئی کندھے پہ اٹھائے، کوئی اس کا منہ دھوئے، کوئی ناک صاف کر کے دیکھیں گے، وہ جہاں چلنے لگے تھے حجۃ الوداع کے موقع واپسی لیٹ ہو گئی تھی اور لوگوں نے اعتراض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت زیادہ محسوس فرمایا اس کو۔ امام طحاوی نے حدیث کو نقل کیا جی، رسالت امام صاحب تشریف فرماتے ہیں، نص اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا اور ایک شخص کے پاس بیٹھا تھا، وہ بھی آپ کے پاس، آقا علیہ السلام کے پاس، چھوٹا بچہ ہے، اس کا بیٹا تھا، اس نے اس کو پیار کیا، بوسہ دیا، دائیں ران پہ بٹھا لی، تھوڑی دیر بعد بیٹی آ گئی، اس نے بیٹی کو نہ بوسہ دیا نہ ران پہ بٹھایا، بس سر پر ہاتھ پھیر کے الگ کر دیا، فرمایا فحالا عدلت بینہما، میں تو نے دونوں کے درمیان عدل نہیں کیا، یہ تو نے کیا کیا ہے افسوس، تو نے دونوں کے مابین عدل نہیں کیا۔ ان اللہ یحب ان تعدلوا بین اولادکم، اللہ تعالیٰ یہ بات پسند فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کے مابین عدل کیا کرو، حتی فی القبلہ، اللہ تعالیٰ تم سے ان بوسوں کا بھی حساب لے گا، اللہ تعالیٰ تم سے ان بوسوں کا حساب لے گا، تم نے بیٹے کو بوسہ دیا، بیٹی کو بوسہ نہیں فرمایا، بیٹی کو بھی بوسہ دو، اور ان کے مابین عدل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے عدل کو اس طرح جانچے پرکھے گا کہ تم نے اولاد کے مابین کیا کیا۔ اب دیکھیے جو ذات اس قدر تربیت فرما رہی ہے کہ بیٹی اور بیٹی کے مابین فرق نہیں کرنا، اور میں یہ ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کے مابین عدل کریں۔ ظلم یہ کرتے ہیں کہ بیٹوں کو حصہ دیتے ہیں، بیٹیوں کو حصہ کھا جاتے ہیں، میراث میں ان کو حصہ نہیں دیتے کہ ہم نے جہیز دے دیا۔ انہیں اللہ کے رسول کی اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان بوسوں کا بھی حساب لینا ہے۔ اللہ کے رسول ایک ران پہ بیٹھا اور اس کو بھی بوسہ دو، دونوں کے مابین عدل کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا ہے. دائمی نزلہ اور دمہ کا یہ علاج ہے. سورج نکلنے سے قبل 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 11 بار یا فارق کو پڑھیں اور یہ عمل 21 دن تک کریں. انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی. شرط یہ ہے اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو 11 بار ضرور اس کو پڑھیں. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمہ فرماتے ہیں دانا اور عقل مند شخص وہی ہے جو پیش آنے والے سفر یعنی موت کے لیے تیاری کرے اور اپنے ساتھ کچھ زیادہ سفر بھی رکھے. جی حافظ صاحب. والدہ ان کی پاک خدیجہ نبی کی آنکھ کے تارے ہیں. والدہ ان کی پاک خدیجہ نبی کی آنکھ کے تارے ہیں. نام عبداللہ پیارا ان کا عبداللہ کے پیارے ہیں. نام عبداللہ پیارا ان کا عبداللہ کے پیارے ہیں. اور کھلے تھے پیارے نبی کے آنگن میں وہ دوسرے نوری پھول. کھلے تھے پیارے نبی کے آنگن میں وہ دوسرے نوری پھول. چھوڑ کے دنیا جانب جنت جلد ہی آپ سدھارے ہیں. چھوڑ کے دنیا جانب جنت جلد ہی آپ سدھارے ہیں. اور نام عبداللہ اور لقب ہے طیب بھی اور طاہر بھی. نام عبداللہ اور لقب ہے طیب بھی اور طاہر بھی. ماہ محمد کے جلووں سے ماہ محمد کے جلووں سے چمکے یہ ماہ پارے ہیں. نام عبداللہ پیارا ان کا عبداللہ کے پیارے ہیں. اور ساجد ان کی عظمت لکھنا اپنے بس کی بات نہیں. ساجد ان کی عظمت لکھنا اپنے بس کی بات نہیں. پاک نبی کے ہیں شہزادے آقا و مولا ہمارے ہیں. پاک نبی کے ہیں شہزادے آقا و مولا ہمارے ہیں. نام عبداللہ پیارا ان کا عبداللہ کے پیارے ہیں. نام عبداللہ پیارا ان کا عبداللہ کے پیارے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.